علیکم جی آج 9 تاریخ ہے ستمبر کا۔ آج کچھ پودے بھیج رہے ہیں اور ان پودوں میں کچھ بہت اچھی قسم کی پلانٹس موجود ہیں جہاں پر ان کی صحت بھی اچھی ہے اور بہت صحت مند پلانٹس ہے، تو اس لیے آپ کو اس بارے میں بتانا تھا۔ پیشن فروٹ تو اکثر ہم اپنے کسٹمرز کو بیچتے رہتے ہیں۔ پیشن فروٹ ایک بیل نما پودا ہے، یعنی یہ وائن ہے۔ تو یہ دیوار کو بھی چڑھا جا سکتا ہے، گیٹ کے ساتھ بھی چڑھا جا سکتا ہے۔ بہت سے ایسے گھروں کے گیٹس ہم نے دیکھے ہیں جو جس پر یہ لگا ہوا ہے، بڑا مزیدار لگتا ہے اور فروٹنگ پھر یہ دیتا ہے۔ اس کا پھول بھی بڑا خوبصورت ہوتا ہے، پھول سے بھی گھر خوبصورت لگتا ہے۔ اس کے بعد جب یہ فروٹ دیتا ہے تو یہ مالٹی کی طرح یا کینو کی طرح سائز کی طرح اس کا ایک فروٹ ہوتا ہے۔ ہمارے پاس جو ویرائٹی ہے یلو پیشن فروٹ کی ویرائٹی ہے، تو یلو پیشن فروٹ کا پودا جو ہے بیل نما پودا ہوتا ہے۔ یہ آپ کو دکھانا، یہ اس کی یہ جو ہے نا ٹہنی، یہ بڑا مزیدار لگا، آپ ذرا دیکھیں اس کی ٹہنی کو، یہ بڑا مزیدار لگتا ہے۔ یہ جو ہے نا اپنے آپ کو جو ہے نا پھر سپورٹ، جب آپ سپورٹ لگائیں اس کو تو یہ آپ کے لیے سپورٹ بنا دیتا ہے، اور یہ جو ہے نا یہ اس کو اپنے ساتھ باندھ دیتا ہے کسی بھی سپورٹ پہ۔ تو یہ جو ہے ٹہنی، یہ بڑی اس کا جو ہے خوبصورت لگتا ہے۔ یہ ٹہنیاں، اس طرح کی جو ٹہنیاں ہیں نا، یہ جو سپورٹ بنا دیتا ہے، تار کی طرح ہوتا ہے، بڑے مزیدار ہوتا ہے۔ اور یہ اسی وجہ سے یہ سپورٹ جب آپ اس کے لیے لگائیں پیشن فروٹ کے لیے تو بڑا بہترین، بڑی آسانی سے اور بہت جلدی اس کو اسی سے پکڑا جاتا ہے، تو پھر پودا بھی بہت مضبوط ہوتا ہے، اور پھر پودا جو وائن ہے یہ گرتا نہیں ہے، کیونکہ یہ بالکل چپک جاتا ہے اسی کی سپورٹ کی وجہ سے۔ یہ قدرتی طور پر ایک ہفتے میں اپنے آپ کو اسی سپورٹ کے ساتھ، خواہ ڈنڈے کا سپورٹ ہو یا تار کا ہو یا کسی بھی چیز کا ہو، اسی کی سپورٹ کے ساتھ یہ اپنے آپ کو باندھ دیتا ہے اور پھر یہ بالکل مضبوط رہتا ہے۔ تو پیشن فروٹ کے بارے میں آپ کو بتانا تھا۔ یہ ٹہنی اس کی جو ہے نا، آپ ٹہنی اس کی دیکھ سکتے ہیں۔ تو پیشن فروٹ کے پودے بھی ہمارے پاس دستیاب ہیں، اور اس بارے میں آپ کو بتانا تھا۔ ہمارے پاس البتہ یلو ویرائٹی ہے، بہت سے کسٹمرز ریڈ ویرائٹی، پنک ویرائٹی کی پوچھ رہے، لیکن پنک ویرائٹیز ہمارے پاس ختم ہے، صرف یلو ویرائٹیز ہمارے پاس دستیاب ہیں۔ آج سیما کلید صاحبہ کے لیے، جس کا تعلق لاہور سے ہے، ان کے لیے کچھ پودے بھیج رہے ہیں۔ 2 پیشن فروٹ ہے، 2 پیپینو میلن ہے، 2 ٹماریلو ٹماٹر کے پلانٹس ہیں۔ یہ محمد انور بھائی ہے، ضلع شیخوپورہ سے اس کا تعلق ہے، ان کے لیے انجیر کی کچھ 3 ویرائٹیاں اور کچھ بیریز کی 3 ویرائٹیاں بھیج رہے ہیں۔ ریحان انجم بھائی ہے، ضلع جامشور و سندھ سے اس کا تعلق ہے، ان کے لیے گووا کے کچھ پودے اور 3 ویرائٹیز ہے انگور کی 3 ویرائٹیز بھیج رہے ہیں۔ اور یہ ہے شاکر لطیف صاحب، ان کے لیے پپایا، پپیتا جس کو کہا جاتا ہے، ریڈ لیڈی پپیتا کی بڑے سائز کا پودا بھیج رہے ہیں۔ یہ بڑی سائز کا پودا بڑے سائز گملے میں ہمارے پاس ہوتی ہے، اور یہ ہم ان کے لیے بھیج رہے ہیں۔ اس میں ایک پودا ہے وسٹیریا بلو کلر کا وائن ہے فلاور کا، اور یہ جو ہے دیگر سرخ پتوں والا ایک نیازبو کی طرح ایک اورنامنٹل پودا ہے، اور یہ جو ہے آڑو کا پودا، اور یہ بوسن ریڈ ریسبیری، یہ جو ہے ججبی کے پودے اس کے لیے بھیج رہے ہیں۔ یہ مس روبینہ، اس کے تعلق کراچی سے ہیں، اور ان کے لیے بھیج رہے ہیں پیشن فروٹ کی 2 پودے، بیل نما پودے۔ تو یہ ہم نے، چونکہ یہ بیل نما پودے اس لیے یہ اس کے ساتھ اسٹک بھی ہوتا ہے سپورٹ کے لیے، اور یہ جو ہے باقاعدہ ہم نے اس طرح باندھے ہیں، اور پھر جب ان کے پاس جائیں گے تو ان کو ہم کہیں گے کہ وہ کوئی سپورٹ بنا دے تاکہ وہ کریپنگ کر لے اور اسی طرح اوپر چلا جائے سپورٹ کے ساتھ۔ مسٹر سہیل صاحب ہے، ملتان سے ان کا تعلق ہے، ان کے پارسل میں بھی ایک پیشن فروٹ کا پودا، 3 ویرائٹیز ہیں انگور کی، یہ انگور کی 3 ویرائٹیز ہیں، جس میں سندرخانی، بلیک کابلی اور پنک ایرانی ویرائٹی دستیاب ہیں۔ اچھا، یہ کچھ 2 پودے ہیں، یہ فلاورنگ پیچ کے ہیں، اور آپ کو یہ آج بتانا تھا کہ فلاورنگ پیچ دانے بھی دیتے ہیں، یعنی فروٹ بھی بنا دیتا ہے، صرف فلاورنگ پیچ نہیں ہوتا، فروٹ بھی بنا دیتا ہے۔
جب اس کی صحیح نگہداشت ہو جائے تو فروٹ گرتا نہیں ہے۔ تو فلاورنگ پیچ کے بارے میں آپ کو بتانا تھا، لیکن آج مین فوکس ہے ہماری پیشن فروٹ کے بارے میں، یلو پیشن فروٹ کے بارے میں، جو ایک کریپر ہے، یعنی یہ ایک وائن ہے، بیل نما پودا ہے جو دیوار کے ساتھ لگائی جائے تو دیوار کو چڑھتا ہے، یا اس کی سپورٹ بنائی جائے تو دیوار کے بغیر بھی یہ فروٹنگ دیتی ہے اور بہت خوش رہتا ہے۔ اور یہ جو ہے پچھلے ہفتے کو ہم نے کچھ روانہ کی تھی، لیکن یہ کہ ٹرانسپورٹ کی وجہ سے کچھ گاڑی میں جگہ نہیں تھی، تو اس لیے اگلے ہفتے کو یہ پینڈنگ ہو گیا۔ تو یہ انشاءاللہ کل بھیج رہے ہیں، کل یا پرسوں جمعرات کو ہم بھیج رہے ہیں۔ یہ زیتون کی بڑے درخت والے پودے تھے 6 سال کے، بڑے سائز گملوں میں، بڑے سائز گملوں والا پلانٹس جب تعداد میں زیادہ، اس کے ٹرانسپورٹ کے مسائل ہوتے تو اس لیے یہ تقریباً ایک ہفتے سے پڑے رہے ٹرانسپورٹ کے مسئلے کی وجہ سے، لیکن یہ انشاءاللہ جمعرات کو یہ روانہ ہو جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی زیتون کی کچھ پودے ہیں، اور یہ اس میں مختلف ورائٹیز ہیں انجیر کی۔ تو آج پنجاب میں جو سیلاب کا سلسلہ ہے، اور جو دریائے راوی وغیرہ میں جو پنجاب کی سارے جو خاص کر راوی، ستلج اور چناب دریا اور جہلم دریا کی پانی زیادہ ہو گیا ہے، اور وہاں پر ایک تو بھارت کی طرف سے جو پانی چھوڑ دیا گیا، اور وہ پانی ان لوگوں نے قصداً بھی نہیں چھوڑے ہیں، کیونکہ یہ تو ایک ٹیکنیکل بات ہے کہ ظاہری بات ہے کہ ڈیم پر پانی زیادہ ہو جائے تو اس کو چھوڑا جاتا ہے۔ یہ پوری دنیا میں ڈیموں کا ایک طریقہ ہے، ایک پرنسپل ہے۔ تو وہ کوئی میرے خیال میں قصداً نہیں ہوئی ہے، یہ ایک ٹیکنیکل ایک بات ہے، ظاہری بات ہے کہ پانی نہیں تو آگے آنا ہے، لیکن یہ کہ آگے اس کے لیے انتظام ہونی چاہیے، اور تاکہ دریاؤں کے ڈیم کے سامنے جو دریا ہیں کئی 100 کلومیٹر کے فاصلے پر، اس میں تجاوزات نہیں ہونا چاہیے، اس کی جگہ آزاد ہونا چاہیے۔ جب تجاوزات ہو تو وہی حال ہوگا جو پاکستان میں دریاؤں کے ساتھ ساتھ جو نقصانات ہو رہے ہیں وہ تجاوزات کی وجہ سے زیادہ تر ہو رہے ہیں۔ تو یہ ایک بیڈ گورننس کی وجہ بھی ہے، اور دوسری بات یہ کہ جب پانی حد سے زیادہ بھی ہو جائے تو اس کا موسمیاتی تبدیلی بھی ہو جائے، کہ موسمیاتی تبدیلی آ رہی ہے اتنے بے رحم انداز سے پوری دنیا میں، خاص کر پاکستان اور انڈیا میں آ رہی ہے، کہ وہ جو ہے نا نقصانات دیتی ہے اور لوگوں کو پریشان کرتی ہے، جانی مالی نقصان کا اس میں خدشہ ہوتا ہے، اور جو ہو گیا وہ تو سب کے سامنے ہے۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اس تمام جو دنیا کی ریاستیں ہیں، ممالک ہیں، وہ جو ہے کلائمیٹ چینج کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، اور اس پر منصوبے بنائے، اس کے خلاف اس کو کم کرنے کی منصوبے بنائے۔ گرین ہاؤسز گیس ایمیشنز جو ہے، اوزون لیئر کی حفاظت کے جو مسائل ہیں، اور جو ریپڈ پلانٹیشنز کے مسائل ہیں، ان پر وہ مل بیٹھ کر سمٹس کرے، جس طرح سمٹ SCOC شنگھائی کوپریشن کونسل کا جو سمٹ ہوا تھا چائنا میں، تو اس طرح سمٹ کلائمیٹ چینج پر بھی ہونا چاہیے۔ گروپ بندی دنیا کی بڑے افسوس کی بات ہے دنیا کے لیے، کہ گروپ بندی بن رہی ہے، ایک طرف ساؤتھ، ایک طرف مغربی اتحادی ہے کہ وہ جو ہے نا اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کے پیش کر رہی ہیں، دوسری طرف جو دیگر گروپس ہیں ان کے خلاف یا ان کے مقابلے میں وہ بھی بڑھ چڑھ کر پیش کر رہے ہیں اپنے آپ کو۔ میرے خیال میں دنیا کی بہتری اسی میں ہے کہ ایک ملٹیپل پولر دنیا ہو، یونی پولر دنیا نہ ہو، ایک ملٹیپل پولر دنیا ہو جہاں پر سارے ممالک ایک جیسے ہوں، سارے ممالک جو ہے آگے چل کر دنیا کی بہتری کے لیے سوچیں۔ تو ظاہری بات ہے، اور وہ وقت ہمارے کاش ہم امید کرتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ ایسا وقت آ جائے جہاں ایک ملٹی پولر دنیا ہو، اور دنیا جنگوں کے علاوہ انسان کی فلاح بہبود کے لیے سوچے، انسانوں کی فلاح بہبود کے لیے سوچے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ تو آج کیونکہ ظاہری بات ہے اس کی ان ساری باتوں کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے، کہ ظاہری بات ہے کہ ہمارا ایک نظریہ، ایک سوچ ہے، کیونکہ وہ سوچ اور نظریہ شہریوں کا ہونا چاہیے۔ جب شہریوں کا ایک نظریہ سوچ ہو تب جا کر جو ہے نا ہم ریاستوں کو بتا سکتے کہ بھئی یہ کام ہمیں بھی آتی ہے اور ہم بھی یہ رائے رکھتے ہیں۔ تو ریاست اور حکمران طبقہ پھر انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہونا چاہیے، کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ ظاہری بات ہے کہ ایک سوچ بننا چاہیے
تاکہ ہم ایک سوچ رکھیں کہ بھئی ہم بھی دنیا میں مسائل کا حل بھی ہمارے پاس ہے، اور یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، تاکہ لوگوں میں شعور ہے، لوگوں میں سینسیبلٹی ہو، تو ظاہری بات ہے پھر حکمران طبقے بھی پھر لیڈرشپ مشکل ہوتا ہے، پھر قابل لیڈرشپ آگے آتی ہے، لائق لیڈرشپ آگے آتی ہے، ملک کو سنوارتے ہیں، علاقوں کو سنوارتا ہے، دنیا میں امن کا بولا بالا ہوتا ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی، اللہ حافظ۔